بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری الحمدللہ 101 آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کے آگے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 102 اور 103، 101 آیات ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ سِحْرًا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنْ يَشْتَرَوْهُ بِهِ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیتوں میں سورۃ بقرہ کی 102 آیت کا جو ہے نا وہ شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی طویل ترین آیت ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے جو ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 102 جو ہے یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیتوں میں بھی اس کا شمار ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جی اہل کتاب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ جادو ٹونے، سحر، ٹھیک ہے، یعلمون الناس سحرا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ تو مثلا وہ جو ہے نا وہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے، سلیمان کے عہد حکومت کی طرح منسوب کر کے تلاوت کیا کرتے، حالانکہ سلیمان نے کبھی جادو جیسے کفر کا ارتکاب نہیں تھا کیا۔ یہ تو شیطان ہی تھے جنہوں نے کفر کیا اور اس کفر کو فروغ دیا، انسانوں کو بھی جادو جو ہے نا وہ سکھانے لگے۔ اہل علم اس علم کے سحر کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ببابل ہاروت و ماروت یعنی ہاروت و ماروت سے یہ 2 فرشتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دونوں فرشتے تھے یہ کسی کو جادو نہیں تھے سکھاتے جب تک کہ یہ کہہ نہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے ذریعہ امتحان آزمائش ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے زمین پر اتارے تھے وہ خود میں ایک آزمائش میں تھے،
اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم تو خود آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے جادو وہ سیکھتے بین المارائے و ازواجہ ہی، یعنی کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان، بینہ میں نے ہوتا ہے درمیان، جو میاں بیوی کے درمیان جادو ڈالتے نا وہ سیکھتے تھے، یعنی جن کے ذریعے شوہر اور بیوی میں تفرق پیدا کر دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو کے ذریعے کسی کو بھی ذرا سا نقصان نہیں تھے پہنچا سکتے۔ بہرحال یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے ایسی باتیں سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائیں۔ بے شک جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنْ یشتروا مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ، یعنی جس چیز کے بدلے میں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مثلا وہ مشہور رکھتے تھے نا جادو میں، تو انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ وَلِ باس ما شَارَحُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کو اچھا بدلہ ملتا، اور کیا وہ اس بات سے واقف تھے؟ یہ جو اللہ پاک نے بتایا ہے نا اس میں اہل کتاب کو، یعنی اہل کتاب نے دین کو بھلا دیا تھا اور احکام الہی کی اتباع چھوڑ دی تھی، جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے تھے اور مثلا اسی میں اپنا ٹائم جو تھے وہ خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّیطَانُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان، یہ لوگ ان سحر امیز یعنی یہ جو باتیں جادو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت سلیمان کی طرف منسوخ آ رہے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ وَمَا کُفْرُ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں تھا کیا، ٹھیک ہے، یہ شیطان ہی تھے جو کفر کرتے تھے، خود بھی جادو کرتے اور انسانوں کو بھی جادو کرنے کی یعنی تعلیم دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اس جادو کے پیچھے بھی لگے ہوئے تھے، مثلا وہ فرشتوں جو ہاروت و ماروت فرشتے تھے، مثلا ان سے وہ دونوں فرشتے جادو سیکھتے، اور وہ فرشتے کہتے بھی تھے ساتھ ساتھ کہ ہم تو خود آزمائش ہیں اور یہ ہمارا امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجبور کرتے اور ان سے جادو سیکھتے۔ تو مثلا ایک اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جادو سے پرہیز کرتے ہو یا نہیں، جادو سیکھ کر کفر کے مرتکب ہو۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان جو لڑائیاں ڈلوانے والا اور مثلا وہ جادو تھے وہ سیکھتے تھے۔ یہ جادو انسان شیطانی عمل ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہودی اس شیطانی عمل کے ذریعے زیادہ تر وہی کام لیتے جو شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے۔ اس کے بارے میں نے ایک پڑھا، یہ دیکھیں میں ذرا آپ کو قریب کر کے بتاؤں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے، پھر سب سے زیادہ اپنے قریب اسے بٹھاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آیا ہو۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، پھر دوسرا آ کر بتاتا ہے تم نے یہ کیا، تو کہتا ہے تم نے بھی کچھ نہیں کیا، پھر تیسرا آ کے بتاتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو علیحدہ کر کے چھوڑ آیا ہوں، تو ابلیس اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے کام کیا صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کے ذریعے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچنے کا حکم جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مثلا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو کچھ بھی نقصان ہو، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی تنکا بھی نہیں نا مثلا کوئی ہل سکتا، اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اس کی تاثیر صرف اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو لوگ جادو اور یہ کرتے ہیں نا، یہ لوگ جو ہے نا یہ فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ یعنی کہ وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ ان کی قسمت میں صرف ہلاکت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ذرا میں آپ کو قریب کر کے دکھاؤں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا،
اللہ نے جس جان کو قتل کرنے کا حرام کیا ہے اسے نہ حق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دنوں میں پیٹ پھیرنا، پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ وما الینا الا البلاغ المبین، یہ جادوگر جہاں کہیں بھی ہیں نا فلاح نہیں پائیں گے، آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک نے وضاحت سے اس بات کا بتا دیا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ میری ہر ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے یہی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی میری یہ باتیں سنیں اور ان سے دعا ہے کہ میرے حق میں بھی دعا کریں اور اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔